جی ناظرین، میں آپ کو پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں، اور کال کا جواب میں ڈاکٹر حارث سے کہتا ہوں کہ جواب بتائیے۔ جو کالر کی باتیں تھیں، ہاں ایک حد تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اس کا اسپیکٹ ہے کہ ہاں ڈاکٹرز کا اور ڈاکٹر کا ایٹیٹیوڈ اور ان کی فیس اور پریکٹیشنر اور یہ، لیکن اس سے کہیں زیادہ اور مسائل بھی ہیں جس میں اور اگرچہ آپ غور کریں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے اور جو اس میں رجحان نظر آتا ہے، سب سے بڑا ایلیمنٹ اس میں یہ ہے کہ جی آپ کا اپنا خود کا تجربہ، جسے ہم پاسٹ ایکسپیرینس کہتے ہیں، یا اس کی بیسس پہ بھی آپ سیلف میڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ دنیا میں جو وجوہات اسیس کی گئی ہیں وہ یہی کی گئی ہیں کہ آپ کی اپنا جو ایکسپیرینس کسی پرٹیکولر میڈیسن کے بارے میں اگرچہ پازیٹیو ہے یا صحیح ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو ہے فار ایگزامپل کوئی اینٹی بایوٹک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے مجھے ریلیف ملتا ہے، اس پین کلر سے مجھے ریلیف ملتا ہے، تو ایک دفعہ آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہو گیا تو پھر آپ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ اس نے بروفین یا کوئی میڈیسن درد کی کھائی، اس نے کہا کیونکہ تم صحیح ہو گئے تو میں بھی صحیح ہو جاؤں گا، میں بھی خود وہ صحیح ہو گیا ایک دفعہ تو وہ ہر دفعہ اپنے پہ وہ سیلف ایکسپیریمنٹ دیکھا جائے، اور پھر اس کی پرسکرپشن کی قیمت اور اس کی ڈاکٹر کی فیس، وہ پیشنٹ جو ہے چاہتا ہے کہ میں دوا جو رکھی وہی کھا لوں، بہتر ہے کہ میں جاؤں لائن میں لگوں۔ جی، جب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ کی اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ کنوینئنٹ اس کے لیے کیا چیز ہے۔ اگرچہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس صحیح ہے تو آپ اس کو خود جو ہے وہ دوائی جو ہے وہ خود کنٹینیوسلی وہ ایک ہیبٹ بنا لیتے ہیں اسے۔ تو آپ اس سے متفق ہیں کہ جس طرح سوال کیا اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کا جو جہاں تک ہے وہ جو دوسرا آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لوگ ایزی گوئنگ ہو گئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بیٹھنا، پھر اس کی فیس دینا، پھر اس کے لیے لائن لگانا، سم ٹائم کچھ ڈاکٹرز کے پاس اتنا رش کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی ایسا ملنا ہے۔ جی ایک اور کال آ رہی ہے، جی بولیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ ہیلو جی بولیے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، وعلیکم۔ ڈاکٹر علی عمران جی بولیے۔ آئی ایم این اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کمیونٹی میڈیسن اینڈ ورکڈ ان یو ایس اے۔ میں تھوڑا سا ایک سوال کمنٹ کروں گا، تھوڑا اختلاف کروں گا۔ جی بولیے بولیے۔ اختلاف یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، جی جی، میں دونوں باتوں سے اختلاف کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص میڈیسن اور ٹافی اور جو ہے کھانے کا فرق جانتا ہے۔ کسی چیز کا یہ جاننا کہ میں نے پہلے ایسے لیا تھا تو ہم نہیں لیتے، ہمیں چاکلیٹ کے ٹیسٹ تو پتہ ہیں اور ہمیں برگرز کے بھی ٹیسٹ پتہ ہے، تو یہ غلط بات ہے، غلط رہے گا۔ دوسرا یہ کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جانا، اچھے پھل لینے کے لیے ہم ڈیفینس جاتے ہیں، اچھی مارکیٹ جاتے ہیں، یہ بات بھی بالکل لاجیکلی غلط ہے۔ رہا ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو درزی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، تو اس لیے ڈاکٹر ہی سے دوا لینی ہے اور ڈاکٹر ہی پرسکرپشن رائٹس رکھتا ہے۔ اور رہا فارماسسٹ کا، وہ کرمنل ایکٹ کرتے ہیں، ان کو اریسٹ کرنا چاہیے، جیل میں ڈال دیں، باقی زندگی جیل میں گزارے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ایک لا لیس کنٹری میں موو کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادتیں اچھی کریں۔ یہ پبلک ہیلتھ کا بہت بڑا ایشو ہے، اس سے ڈیتھ ہوتی ہیں۔ وہی دوا جو کریکٹ ڈوز میں شفا دیتی ہے، انڈر ڈوز یا اوور ڈوز میں زہر ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فارماسسٹ جو ہوتا ہے وہ دوا نہیں لکھ سکتا، نالج، یہ نالج صرف ڈاکٹر کے پاس ہے کہ کون سی دوا کو بائی لا کتنی مقدار میں لکھنا ہے، فارماسسٹ کے کار سے بنانا ہے اور وہ اپنی لائن میں ہی رہے۔ میرا خیال ہے فارماسسٹ ڈاکٹر کو سجیسٹ کرے نرس کی طرح، ڈاکٹر کی اتھارٹی نہیں لے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر، ایم پی ایچ، ایف آر سی ایس، یہ کریڈینشلز ہیں اور یہ الاؤ کرتے ہیں کہ لوگ ان سے کوآرڈینیٹ کریں، ان کو یہ نہ بتائیں کہ ڈاکٹر کو معلوم نہیں ہے کہ کریکٹ ڈوز کیا ہے اور وہ فارماسسٹ سے انفلوئنس ہوتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آنیسٹ ڈاکٹر۔ جی شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا آپ نے یہ اپنا نقطہ پیش کیا اور بہت اچھے کمنٹس کیے، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ۔ جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اس سلسلے میں ان کو وضاحت کروں، میں نے جو ان کو اسٹیٹسٹکس بتائی تھیں وہ پہلی بات تو یہ پاکستان کی تھی، وہ یو ایس کی اسٹیٹسٹکس۔ جی تو یہ ان کو غلط فہمی میں ان کی یہ دور کر دوں کہ یہ، اور اگرچہ ان کو تھوڑا سا زحمت وہ کرے تو خود نیٹ پہ سرچ کرے، ان کو باقاعدہ ریسرچ پیپرز ملیں گے کہ سیلف ایکسپیرینس از ون آف دا میجر ریزن۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ میں ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ نان پرسکرپشن اور پرسکرپشن ڈرگس کا سمجھیں آپ۔ نان پرسکرپشن ڈرگ یعنی کہ جس میں آپ او ٹی سی میڈیسن یا اوور دی کاؤنٹر ڈرگس کہتے ہیں، ان کو آپ ڈاکٹرز کی پرسکرپشن کے بغیر لے لیتے ہیں اور ان میں بھی پرابلمز آتے ہیں کیونکہ کچھ ایسی میڈیسن ہیں جن کو کچھ کنڈیشنز میں آپ نہیں لے سکتے، آلدو وہ او ٹی سی ڈرگز ہوتی ہیں۔
میں پاکستان کا المیہ اور ایگریویٹڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں او ٹی سی اور نان او ٹی سی کا فرق تو ہے ہی نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ پرسکرپشن لکھنا ان کی اتھارٹی ہے, لیکن میرے ہی کچھ اسٹوڈنٹس نے کام بھی کیا تھا, اور یہ کوئی ڈھکی چھکی بات نہیں ہے. جس طرح سے پرسکرپشن لکھی جا رہی ہوتی ہے, جس طرح سے ڈرگ انٹریکشنز کے ایشوز ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے یہاں فزیشین کے پاس وہ ٹولز یا وہ لٹریچر ہی اویلیبل نہیں ہے کہ وہ, اور کرنٹ لٹریچر کہ وہ اس چیز کو دیکھ سکے کہ ڈرگ انٹریکشنز ہیں یا نہیں ہیں. میں آپ کو کتنے پرسکرپشن دکھا سکتا ہوں جس میں کانٹروورسیز موجود ہیں. تو اس میں فارماسسٹ کی کم از کم حیثیت کو کم از کم چیلنج نہ کریں. ہر کا اپنا ڈومین ہوتا ہے اور اس کے حساب سے کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جی ایسا کیوں ہو رہا ہے, پاکستان میں زیادہ کیوں ہے. آپ کے پاس یہ جو وجوہات ہیں وہ ہیں, بہت ساری حقیقتیں ہیں. آپ دیکھیں, لوگوں کے پاس ٹائم جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے ڈاکٹر کو دکھانے کا, کاسٹ آف میڈیسن پلس کاسٹ آف وزٹنگ دا فزیشین وہ کس حد تک بڑھ چکی ہے. لوگ اپنی کرٹیل کرتے ہیں یہ تمام چیزوں کو, کس طریقے سے وہ جو ہے کاسٹ افیکٹو تھیراپی پہ جائیں. فارماسسٹ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. المیہ یہ ہے کہ فارماسسٹ بھی نہیں ہے, تو جو اوور دی کاؤنٹر گائیڈنس ایک پرسکرپشن کاؤنٹر پہ فارماسسٹ پرووائڈ کر سکتا ہے, وہ فارماسسٹ بھی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن, ایڈورس ڈرگ ایونٹس, سائیڈ افیکٹس وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں. آپ کا مقصد یہ کہ یہ ریلیشن شپ ہے ایکچولی, جی بالکل, فارماسسٹ اور فزیشین کی. ایسا نہیں ہے کہ فارماسسٹ سب کچھ ہے یا فزیشین سب کچھ ہے, نہیں. یہ ریلیشن جب چلتا ہے تو وہ چیز صحیح چلتی ہے. آپ بتائیے. جی ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی لاجیکل بات بھی تھی اور حارث صاحب کی بات بھی تھی. آئی تھنک یہ ایک ریلیشن شپ ہے بٹوین کلینیشین اینڈ فارماسسٹ اینڈ نرس. یہ جب ٹرائنگل بنتا ہے تب ہم پیشنٹ کیئر کی بات کر سکتے ہیں. میں آپ کو اور چیز بتاؤں, جیسے حارث نے کہا, دا 4th لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس از بیکاز آف میڈیکیشن ایرر. نیٹ میں اب تو نیٹ ہے, ہر چیز دیکھ لیجئے. ہر روز آپ نے پچھلے عرصے دیکھا ہوگا کہ بھئی ایک طیارہ ایئر بلو کا گرا مرگلا پہاڑیوں پہ, 300-400 لوگوں کا جان چلے گی. افسوس ہوا بڑا. آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہی ڈیٹا ہے اور نیٹ کے اوپر ہی ہے کہ ہر روز میڈیکیشن ایرر سے تقریباً 65 سے لے کے 120 ڈیتھس پر ڈے ریکارڈ ہوتی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, جہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز موجود ہیں. اچھا, یہاں پہ بحث یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہمارے یہاں کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو دیکھنا ہے ہمارے پاس کیا مطلب ایشوز ہیں. دیکھیے, ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی جو ہماری یہاں شارٹ کمنگس ہیں یا کمیاں ہیں ان کو ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ کہنا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بتائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ایگری کرتے ہیں ان سے جو کہہ رہے ہیں بلال صاحب کی بات؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ اسٹیٹسٹیکل ڈاٹا یا انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں یہ تو رپورٹ ہو رہی ہے ڈیولپ کنٹری میں. آپ کیا تو رپورٹنگ ہی نہیں, ہمارے تو رپورٹنگ ہی نہیں ہے. پہلا مسئلہ تو یہ رپورٹنگ ہی نہیں ہے, اور اگر چاہے رپورٹنگ ہو تو مے بی دا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ از ڈیو ٹو دی ایڈیار, ایڈورس ریئیکشن کی وجہ سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں ہیلتھ سیٹ اپ آپ کے یہاں جس طرح سے, بلکہ میں قطع کلام ہو رہا ہے ایک بات اور, فارمیسسٹ کا جو پروفیشن ہے امریکہ میں بھی اتنا ڈیولپڈ ہے جی کہ وہاں پر یہ کہنا ہی غلط ہے کہ دوا تو دی نہیں جا سکتی بغیر کاؤنٹر پہ پرسکرپشن. اور یہی بڑا فرق ہے یہاں پہ جو نظر دیکھیں وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس بہت ہے, کنزیومر نالج بہت ہے. وہاں کا جو لٹریچر لیفلیٹس ہیں, ایون پیناڈول کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی اویئرنیس ہاؤ ٹو یوز دا میڈیکیشن, کیا پریکاشنز ہے, کیا. اچھا, آپ یہ بتائیے, چلے یہ تو بڑے کلیئر ہو گئی بات اور سمجھ میں بھی آ رہی ہے, اپنا رول ہے. آئی تھنک یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ فارماسسٹ کا جو رول ہے وہ پیشنٹ کے بینیفٹ کے لیے ہے. چلے یہ لائک ڈاکٹرز, کیونکہ فارمیسی از اے کسٹوڈین آف ڈرگس. جی بالکل, جیسے کہتے ہیں دوا کا رکھوالا, جو کہ ڈاکٹر نہیں ہے. اچھا, اب بتائیے کہ کیا نقصانات ہیں اس سیلف میڈیکیشن جسے کہتے ہیں خود ادویات. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں ایک پبلک کے حساب سے, عام آدمی کیا سمجھے گا اس کو؟ دیکھیں ہمارے ہاں جیسے حارث نے کہا کہ ایک پرسکرپشن ڈرگس اور ایک او ٹی سی ڈرگ, اوور دا کاؤنٹر ڈرگس, اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ایک جب پرسکرپشن لکھ دی جاتی ہے, ایک کلینیشین لکھ دیتا ہے, تو جب وہ مریض دوائی لے جاتا ہے تو بغیر پرسکرپشن کے بھی وہ ادویات مل جاتی ہیں. اچھا, ہوتا کیا ہے, کیوں؟ اچھا, کیوں ملتی ہیں بتائیں, وجہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آئی تھنک ہم سب ہیں. میں آپ کو بتاؤں وجہ یہ اس کی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں
آپ کسی بھی دوائی, کوئی بھی دوائی کسی بھی فارمیسی سے لے سکتے ہیں. ابھی یہ پہلی کال آئی تھی, آپ نے کیا کہا تھا, تیسرا لفظ انہوں نے کہا تھا کہ میڈیکل ڈاکٹر میڈیکل ریپرزینٹیو سے چیزیں جو بھی ہوتی ہیں جس طرح ملتی ہیں اور وہ اس کی منمانی کے حساب سے دوا لکھ دیتا ہے. اچھا کیوں, اچھا دیکھیں کیوں لکھتا ہے, نہیں بتایا کیوں اس کی وجہ بھی یہ ہے, پی ایم ڈی سی کے جو اگر آپ ڈاکومنٹ دیکھیں, ڈاکٹرز کا اپنا جو ایتھکس ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ ڈرگس کو پرسکرائب کیا جائے بائی دیئر جنرک نیمز. اچھا اگر وہ جنرک نیم سے پرسکرائب کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو کمپوننٹ جو پہلی کال میں جو صاحب کہہ رہے تھے وہ شاید کم ہو جائے گا, وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. آئی تھنک یہ میں سمجھتا ہوں تمام جو ہیلتھ کے پروفیشنلز ہیں انکلوڈنگ دا میڈیا نے دیکھیں آپ اویئرنیس آپ دیکھیں ڈینگی میں کل کتنے لوگ مرے ہیں آپ سوچیں, 1000 آل ٹوگیدر. اور کتنا آپ کا ایڈ, کتنا میڈیا انوالو ہوا, کتنے گورنمنٹ کے لوگ سری لنکا سے بلا لیے, اسلام آباد سے بلا لیے, کہاں کا دنیا بھر لوگوں نے بلا لی, مشینیں منگوا لی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ دوائی کی وجہ سے مرتے ہیں, آپ کے پاس ہے کوئی ڈیٹا نہیں. دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ بھائی انڈر اینڈ ابو تھراپی ڈوز, میں تھوڑا سا کریکشن کروا دوں. جو کراچی کے لیڈنگ ہاسپٹلز ہیں, ٹرشری ہاسپٹلز ہیں, ان میں بھی جو لیڈنگ میں بات کر رہا ہوں, پر منتھ کا ڈیٹا ہے کہ ڈرگ انٹرونشن فارماسسٹ کرتا ہے, ہر 500-600 ہوتی ہیں مہینے کی ریکارڈ ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر غلط ہیں, اس کا مطلب ہے فارماسسٹ پیشنٹ سیفٹی کو انشور کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی ایکسپرٹیز کہ مریض کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو اس ادویات سے. سم ٹائمز انڈر ڈوز ہوگی تو افیکٹ پروڈیوس نہیں ہوں گے, سم ٹائم اوور ڈوز ہوگی تو وہ ہوں گے. تو یہاں پر ایک چیز اور آپ پھر ایڈ ہو کروں گا کہ شرح تعلیم جو کمی ہے ہمارے معاشرے میں, لوگ کو اویئرنیس نہیں ہے. آپ کیا سمجھیں گے ڈاکٹر صاحب کہ میں تعلیم اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے آپ؟ اصل میں دو باتیں جو اس میں پوچھی گئی ہیں, تو یہ کہ جی نقصانات اس کے کیا ہو سکتے ہیں اور کیا اس کے کون سی دوا ہیں اور کس طرح سے نقصان پہنچا سکتی ہیں. اگین اگرچہ آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے ہاں وہی مسئلہ آتا ہے کہ جی وہ جو کہ خود لے سکتا ہے اور جو کہ پرسکرپشن کے ساتھ ہوتی ہیں. سم ٹائم ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ پرسکرپشن کی دوائیاں بھی لے رہا ہوتا ہے, ساتھ میں خود الگ کوئی اور دوائیاں لے رہا ہوتا ہے جو کہ خود سے لے رہا ہے. ان کا آپس میں کیا انٹریکشن ہے, ان کی وجہ سے کیا کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایک عام جیسے ڈسپلن ہے یا ایسپرین, اب اس کو کہیں آپ ایسیٹائل سیلیسلک ایسڈ, وہ لے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ اور ایڈ کروں گا, آپ سے میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیے اب آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں, گھروں میں دیکھیں, ماں سونا چاہ رہی ہے, بچہ شور مچا رہا ہے, کیا کرتی ہے؟ نہیں کیا کرتی ہے, اس کو دوا, اس کو سیڈیٹو کوئی دوا دیتی ہے. اچھا کیوں دیتی ہے؟ تاکہ وہ سو سکے, دیکھیں وہ سو سکے. تو آپ بتائیے اگر کوئی سی بھی, میں کوئی دوا ایک جنرل بات کر رہا ہوں, کوئی سی دوا وہ لی اور بچہ سو گیا اور وہ پھر اس کا ایڈکٹ ہو گیا, بالکل, اور اس کی عمر کو جب پہنچا تو اس نے پھر اس کو لینا شروع کر دیا. ایسا ہوتا ہے. تو آپ بتائیے ایسا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اینٹی بائیوٹک سوتے ہوئے بچے کو دے دی گئی, اس کے دانت خراب ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ چلیں اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر کی اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, نرس کی اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, فارمیسسٹ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن جو آگے چل کے تکلیف دہ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کتنے پروگرام ایسے ہیں جو ہیلتھ کے اوپر دیے جاتے ہیں, آپ سوچیے کتنے پروگرام آپ دیکھیں نا, آپ خود دیکھ لیجیے کتنے پروگرامز ہیں پورے مہینے میں آتے ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح سے بٹھا کے بتایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے ڈرامے آتے ہیں, کتنے اور چینلز پہ پروگرامز آتے ہیں, کتنے لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے کہ بھائی خدا کا واسطہ اپنی ہیلتھ کو بھی دیکھیں. اور ہیلتھ پہ میجر کمپوننٹ کیا ہے کہ آپ اپنی دوائی, اچھا فارمیسی کا رول جو ہم بات کر رہے ہیں, فارمیسی کا رول کیا ہے, ہاؤ ٹو یوز میڈیکیشن. آپ نے کبھی سوڈے میں ایسپرین پیتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو؟ سوڈے میں ایسپرین ڈال کے پیتے ہیں, ریئیکٹ کرے گی. اب بتائیے کون بتائے گا یہ کہ سوڈے میں ایسپرین ڈال کے نہ پیو, اس میں کیا ہوگا, کاؤنٹر ریئیکشن ہو جائے گا. میں اسی کی آپ کو بتا رہا تھا, ایسپرین کی بات بتا رہا تھا کہ اب آپ ایسپرین ایک ایسی ہے جو کہ آپ کو عام دکانوں پہ مل جائے گی اور آرام سے آپ پرچیز کر لیں گے. اب کسی کو تیزابیت ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر چاہے ایسپرین کھائے گا تو اس کے اور اس کا تیزابیت ہے یا ایسیڈیٹی ہے تو اس کے کیا کمپلیکیشنز ہو جائیں گے. کیونکہ کوئی کامن پین کلر ہیپیٹوٹاکسک ہے, آپ کھا رہے ہیں, آپ کو کیا کمپلیکیشنز ہو جائے, یا اس کو جوڑے کا درد تھا وہ بروفین لے رہا تھا, کوئی بھی دوا لے رہا تھا, اور اس کے کتنے کمپلیکیشن اور کتنے اس میں سائیڈ ایفیکٹس. اب دوسری چیز جو آپ نے تعلیم کا کہا ایلیمنٹ, اچھا یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تعلیم کس طرح کی تعلیم. زیادہ تر مسئلہ آپ کے پاس ان لوگوں میں زیادہ ہے جو کہ ایجوکیٹڈ تو ہیں لیکن میڈیکلی اویئر یا جسے ہم ڈرگ ریلیٹڈ اویئرنیس کہتے ہیں وہ نہیں ہے, لیکن ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ ایک انیشیٹو لیتے ہیں ڈرگ کی پرچیزنگ میں.
جہاں پہ جو پڑھے لکھے نہیں طبقہ نہیں ہے اس میں یہ آپ کو ایلیمنٹ اتنا نہیں دکھے گا، کیونکہ وہ اس کو جس کو دوائی کا نام بھی پڑھنا نہیں آتا تو وہ تو جائے گا دکان پہ یا ڈاکٹر کے پاس جائے گا دوائی کے لیے، لیکن جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے لیکن وہ بھی یہ کرے گا، فارماسیوٹیکلی اویئر نہیں ہے، وہ زیادہ کرے گا، کیونکہ وہ اس میں ایک انیشیٹو ہے دوائی کو پرچیز کرنے کا، اور اس کا اپنا اس کا ایک تجربہ بھی ہے، اس کا ایک روٹین ہیبٹ بن گیا ہے، وہ ارد گرد دیکھ بھی رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے، اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو وہ دوائیاں ہیں جو کہ لوگ روٹین میں لے رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ان پرابلمز میں اس کو جو ہے وافقہ ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل پین کلرز ہیں، بخار کو کم کرنے کی دوا ہے، بہت کامنلی یوز اینٹی بایوٹکس ہیں، اینٹی الرجکس ہیں، یہ وہ کولڈ ہے، کف ہے، یہ وہ پرابلمز ہیں جو کہ آپ کے عوام میں بہت کامن ہیں. اور اس کے لیے اگر چاہے ایسا ہو کہ ڈاکٹر کو دکھانا شروع کر دے تو آپ کے یہاں تو میرے خیال ہے ڈاکٹر کے پاس اتنا رش ہو کہ دیکھنے کی اس کو اتنا نہ ملے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ خود ہی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، سیلف ٹریٹمنٹ جاری رہتا ہے، وہ خود استعمال انلیس اینڈ انٹل وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو بخار جو ہے وہ اتر نہیں رہا ہے یا ان کا جو پرابلم سبسائڈ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہائی ڈوز لے لی ہائی ڈوز لے لی پیراسٹامول اور اسپرین کی، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ بخار کیوں نہیں اتر رہا، اور پھر وہ لے رہا ہے، کھا رہا ہے اس کو مسلسل. بالکل. جی ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ ایک سوال اور اٹھتا ہے ذہنوں میں ہم سب کے کہ یہ میڈیکل ریپرزینٹیو کہاں تک معاون ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ابھی تو دیکھ لیا کہ میڈیکل ریپرزینٹیو جو ہے وہ انفلوئنس کر رہا ہے، لیکن کہاں تک یہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، کہاں تک یہ مدد کر سکتے ہیں ایک عام پبلک کی اویئرنیس میں ڈاکٹر کے ذریعے، فارمیسی کے ذریعے؟ دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ نا پہلے آپ یہ دیکھیے کلینیشین کو جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ میڈیکل ریپ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اچھا میں پھر قطع کلام کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ آج کل میڈیکل ریپ ٹھیک ہے وہ نان فارمیسسٹ بھی ہیں اور فارمیسسٹ بھی ہیں، تو جب وہ میڈیکل ریپ فارمیسسٹ بنتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے بالکل چینج ہو جاتا ہے. اب بتائیے آپ. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب اپنا میں جو ابھی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ اس معاشرے میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ہیلتھ بجٹ جو ہے نا وہ شاید 0.4 یا 5% ہے. ہماری جو انفراسٹرکچر ہیلتھ سسٹم ہے وہی اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو بہت سے جو ہم مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں وہ حل نہیں ہو پاتے. فار ایگزامپل کراچی جیسے شہر کے اندر تقریباً 6000 سے لے کے 8000 تک کیمسٹ شاپس ہیں جسے ہم فارمیسیز کہتے ہیں. اچھا ان کیمسٹ شاپ کی مانیٹرنگ کے لیے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں جو محکمہ صحت کے انڈر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. کل جو کراچی میں ہیں، میں ابھی سندھ کی بات نہیں کر رہا، کراچی میں کل 6 ہیں، مطلب ایک کے ذمہ پاپولیشن ایز پر، ٹھیک ہے نا، کتنی پاپولیشن ہوگی کراچی کی؟ 2 کروڑ سے اوپر کی، ٹھیک ہے نا، اور تقریباً 8 سے 8000 6000 10000 یہ تو وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور باقی ان رجسٹرڈ وہ ایک الگ ہیں جو گلیوں میں کونے میں ان کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ ایک ڈرگ انسپیکٹر کے ذمہ 1000 فارمیسیز آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کب جائے گا، کب مانیٹر کرے گا اور کتنوں کو سزا دلوائے گا، اور ڈرگ کوڈ میں کتنی سزائیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے فارمیسی کونسل جو کردار ادا کر رہی ہے اتنے دنوں سے اور بہت اچھا کر رہی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اب جو یہ ڈرگ اسٹور جو کہلاتے ہیں، یہ دوائیں کی دکانیں، وہاں بھی فارمیسسٹ کام کرے. بالکل. دیکھیں اس میں ہم ہر بات میں بات کرتے ہیں WHO گائیڈ لائنس لیں، ٹھیک ہے جی. WHO گائیڈ لائنس کی بہت باتیں کرتے ہیں کہ WHO گائیڈ لائن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر 50 بیڈ پہ ایک فارمیسسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. فارمیسی کونسل یہ کہتی ہے کہ جو بھی 50 بیڈ کا یا 100 بیڈ کا ہسپتال ہے کراچی میں یا اور پیریفریز کے اندر جہاں پہ بھی ہوں گی، وہاں پہ ان پیشنٹ فارمیسی سروسز ہوں گی، آؤٹ پیشنٹ ہوں گی، کمپاؤنڈنگ ہوگی، ڈرگ انفارمیشن سینٹر ہوگا، کلینکل فارمیسی سروس. کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں بڑی فارمیسیز تو چلے ہوتا ہے، بڑی فارمیسیز میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ چھوٹے اسپتالوں میں جائیں، دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں پچھلے عرصے ایک راہل کا کیس ہوا تھا، بڑا اخبار ہوا، معلوم چلا کہ ایک میٹرک پاس لڑکے نے ڈرگ کو ڈسپینس کر دیا، اور وہ بچہ انجینئرنگ کا بچہ آج بھی کومے پہ ہے. تو یہ کون ذمہ دار ہے؟ ابھی مائیکل جیکسن کا کیس ہوا ہے، آپ دیکھیں مائیکل جیکسن جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ پروپوفول کے ایکسس ڈوز کی وجہ سے ہوئی ہے، جو اس کے کلینیشن پرسکرائب ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے. ہوا کیا ہے کہ اس کے کمرے میں پروپوفول پڑی ہوئی تھی اور وہ ایڈکٹ تھا. اچھا اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ بھائی وہ اس کو مجھے کتنی ڈوز لینی ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ اگر ایک گن لوڈڈ ہے اور ایک بچے کو کمرے میں چلا جائے اور وہ گن شاٹ کر دے اور بچہ مر جائے تو وہ کہے گا میں نے تو خالی گن لوڈ کی تھی، بچہ تو خود ہی مرا ہے. ایسا نہیں ہے. آئی تھنک ہر بندے کو اپنی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. اس کیس کے اندر جو بھی ٹرائل ابھی بھی چل رہا ہے، یہ ایلوس پریسلے اوور ڈوز کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے،
بہت سی چیزیں ہیں پاکستان میں ماسک ہو جاتی ہیں, لوگ ڈرتے ہیں سرفیس بنانے کے لیے. کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, امریکہ کے اندر, یہ تمام وہ کنٹریز ہیں جو ڈاکومنٹس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ڈیتھ اس وجوہات کی وجہ سے ہوئے, تاکہ ہم اس کا کچھ سدباب کریں اور دوبارہ نہ ہو اس چیزوں کو. جی بولیں ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اسے ہم کم کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے ابھی کہا جی میڈیکل ریپرزینٹیٹیو, ہاں ایک حد تک میڈیکل ریپرزینٹیٹیو, لیکن میڈیکل ریپرزینٹیٹیو کا جو یہاں پہ آپ کے میجر رول نہیں ہے, آپ کے یہاں جو رول ہے وہ برانڈ فوکس زیادہ ہوتا ہے, اور اس برانڈ فوکس کی وجہ سے وہ جو اصل آبجیکٹیو ہے وہ ادھر ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم اس کو کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے, کیسے اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے اور کس طرح سے یہ کم ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اب اس میں کئی طریقے کار ہیں. ایک تو آپ کے پاس ایجوکیشن یا جسے ہم کہتے ہیں کہ لٹریسی کا ہونا یا تعلیم کا ہونا, لیکن ساتھ میں آپ کے پاس جو ایڈورٹیزمنٹ آپ دیتے ہیں اس میں آپ اس چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ دوائی کے یہ ہیں. اچھا آپ کلام ہو رہا ہے, آپ بہت اچھی بات بتا رہے ہیں, لیکن ایک پوائنٹ میں نہیں چاہوں گا اس کا جواب آپ سے, کہ پاکستان میں دواؤں کے اشتہارات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن پھر سیلف میڈیکیشن پھر بھی ہو رہا ہے. جی میں اس کو ایسا لیتا ہوں کہ اشتہارات کو آپ پازیٹیو طریقے سے دیکھیے, اس میں یہ بھی بتائیں کہ یہ ان کنڈیشنز میں آپ کو احتیاط کریں, یا یہاں پہ آپ کے پاس تو جو گائیڈنس ہوتی ہے, آپ کا میڈیا اتنا زیادہ اس وقت ڈومینیٹ کر چکا ہے کہ جو بہت کامنلی یوز میڈیسنز ہیں ان کے بارے میں تو آپ تھوڑا بہت تعلیم دے سکتے ہیں نا. اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایسی کنڈیشن جن میں ایسی دوائیاں جو کہ آپ کامنلی لیتے ہیں یا عام دنوں میں لیتے ہیں, ان کو آپ پھر احتیاط سے لیں, اور اگرچہ آپ کو لگے کہ آپ کی کیفیت اس طرح کی ہے تو کم از کم یہ دوائیاں نہ لیں. فار ایگزامپل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کن کنڈیشنز میں آپ ان دوائیوں کے بارے میں تو کم از کم آپ ایک ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے آپ اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. دوسرا آتا ہے, چلیں فارمیسی شاپ پہ پہنچ گیا. ڈیولپ کنٹریز میں اور پاکستان میں, ڈیولپ کنٹریز میں چونکہ فارماسسٹ ہے, تو آپ جب دوائی خریدیں گے تو وہ فارماسسٹ ہوگا تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کیوں خرید رہے ہیں, کیا وجہ ہے آپ کی, تو آپ کہیں گے میں اس وجہ سے لے رہا ہوں, کہ بھائی اس کی وجہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ لے لیں. یہ کنڈیشنز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ او ٹی سی میڈیسن کے لیے بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس ریگولیٹری سسٹم کو بہت ضروری اس وقت ہو گیا ہے, کیونکہ جس حساب سے نئے مالیکولز آ گئے ہیں اور جس حساب سے اب پرانے اور نئے مالیکولز اور ان کا یوز اور جس حساب سے یوز ہو رہا ہے, اس میں میں ڈاکٹر کو بلیم نہیں کرتا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کیا کریں, جس حساب سے نالج کی ایکسپلوریشن ہو چکی ہے یا انفلکس ہو چکا ہے کہ آپ کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کہ تمام نالج آپ کے پاس ہو, تو اور وہ ٹولز بہت مہنگے ہیں ان کو ایسیس کرنے کے لیے. تو آپ کو یہاں پہ فارماسسٹ کی ہیلپ چاہیے, آپ آہستہ آہستہ لے کے آئیے. میں نہیں چاہتا کہ پوری سب جگہ لے آئیے, ایک فیز وائز آپ لے کے آئیے. بڑے شہروں میں لائیے, جی بڑے شہروں میں لائیے, چھوٹے شہروں میں آپ ہسپتالوں میں لائیے, آپ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس میں لائیے, پھر بڑے پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس میں لائیے, اسٹیپ وائز. پاکستان میں ہم یہ کوشش کریں کہ ایک دن میں تمام چیزیں چینج ہو جائیں گی, وہ نہیں ہو سکتی, بٹ اسٹیپ وائز آپ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. پچھلے 3 سال سے 300 پوسٹیں جی سندھ گورنمنٹ کے پاس اپرووڈ ہیں, لیکن وہ ہائر نہیں کر رہے. جی ٹھیک ہے نا. آئی تھنک یہاں پہ ہم کو ہیلتھ سسٹم کو بھی ری ماڈلنگ کرنی پڑے گی. ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی آخر کیا وجوہات ہیں کہ یہ کہاں بات پھنسی ہوئی ہے. دیکھیں یہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا کہ سیلف میڈیکیشن کی, ڈرگس کے حوالے سے, یوزیج کے حوالے سے, آئی تھنک اگر ہمارا یہ کانسیپٹ ہو کہ انفراسٹرکچر ہمارا ہیلتھ سسٹم کے 3 کی پلیئرز ہیں, جس میں ڈاکٹرز اپنا رول پلے کریں, پرسکرائب کریں اینڈ مانیٹر کریں ٹو دا پیشنٹ, فارماسسٹ ڈسپینس کرے اور مانیٹر کرے. اسی لحاظ سے جو نرسنگ اسٹاف ہے کسی ہاسپٹل کے اندر ہیں صحیح ڈوز دے. بالکل. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوری جو گاڑی چل رہی ہے یہ ایک آدمی نہیں چلا سکتا. جی میں صحیح کہہ رہا ہوں. بالکل. اور اگر ایک آدمی نہیں چلا سکتا یہ گاڑی, تو اس کا مطلب گاڑی کے 4 پہیے ہیں, تو آپ اس میں فارماسسٹ, فزیشین, نرس اور پیرامیڈیکل اسٹاف, ان سب کو لے کے چلیں, اور ان کو اتنی جانکاری ہو, ان کو اتنی سمجھ ہو کہ وہ صحیح طریقے سے, اگر 100% نہیں دے سکتے تو 50% تو نالج دیتے ہیں. جی ہاں. تو اس میں پھر ایجوکیشن سسٹم آتا ہے. اب آپ بتائیے کہ ایجوکیشن سسٹم میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو پڑھایا جا رہا ہے دوا کے متعلق, میں ایک جنرل بات کرتا ہوں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کو سہارا دے سکتا ہے؟ دیکھیں دوا کے متعلق پڑھایا جا رہا ہے یا جو فارماسسٹ آپ کے یہاں پروڈیوس ہو رہے ہیں, بات تو اس وقت آئے نا, پہلے آپ اس کو سسٹم میں تو لائیں. پہلی تو سسٹم میں ہی آپ انٹر نہیں ہونے دے رہے ہیں. اب مزاج یہ ہے کہ جی فارماسسٹ جو ہے وہ تو ابھی سے مزاج یہ ہے کہ وہ تو کچھ نہیں, وہ تو ہے ہی کچھ نہیں, ڈسپینسر ہے وہ یہ اب پہلے یہ دنیا بھر میں
جس حساب سے اور جس طرح سے فارماسسٹ کی ویلیو ہے پاکستان میں آپ کو بڑھ رہی نظر آ ہے، نہیں I بڑھ think رہی ہے. جو اچھا concerns اب باہر جو سے ہیں، رہی ان کو معلوم ہے، صحیح ایسا رہی نہیں کہ نہیں صحیح ہے. آپ نے میں تو اور بھی آؤں گا کہ آپ کی رہی صحیح جو بینیفٹ آپ نے جو کہ پبلک سیکٹر کے لیے سپورٹ یا گورنمنٹ سیکٹر سے سپورٹ ہونی تھی وہ آپ نے ابھی یہ کر دی ہے کہ ان کا ویسے ہی آپ نے اسکیل نیچے کر دیا ہے. اسکیل جو کہ ڈاکٹر کے ایکویلنٹ ہونا چاہیے تھا, تعلیم 5 سال کی پروفیشنل تعلیم فارماسسٹ لیتا ہے وہی ڈاکٹر لیتا ہے, آپ نے اس کا اسکیل نیچے کر دیا. تو آپ ایک اس کو لیوکریٹو یا بینیفیشل بنانے کے لیے, یعنی کہ آپ اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے آپ وہ جاب مارکیٹ بھی کم کر رہے ہیں. تو کون آئے گا؟ آپ جب تک کہ اس کو اٹریکٹیو نہیں بنائیں گے اس جاب کو, فارماسسٹ آگے نہیں آئیں گے اس میں. آپ کو ان کو لے کے آنا پڑے گا اسٹریم لائن میں, اور آپ کو ان کو انکریج کرنا پڑے گا. یا آپ کے سسٹم آپ ہی کے لیے بہتر ہے. لیکن ایک بات آپ مجھ سے متفق دونوں کریں گے کہ جو 10 سال پہلے حالت تھی وہ اب نہیں ہے. جتنی فعال اب فارمیسی کونسل ہو گئی ہے وہ پہلے نہیں تھا. آپ خود وائس پریزیڈنٹ, دیکھیں پہلے کچھ 4-5 یونیورسٹیز تھیں, اب ماشاءاللہ 9 فیکلٹیز کراچی میں کام کر رہی ہیں. پورے پاکستان میں 30-32 ٹھیک ہے, اتنی ہیں. اور تقریباً اس کا اگر ہم اینول لیتے ہیں تقریباً 3,000-4,000 فارماسسٹ بالکل نکل رہے ہیں. وہ جا کہاں رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ابھی دیکھیں, یہی تو ایک سوال ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یار آپ ہمیں وہ ڈیو پوزیشن نہیں دے رہے ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم آپ کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کے اپنے چند ویسٹرن انٹرسٹ اگر ہیں تو وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں. ہر کنٹری, امریکہ دیکھ لیں, کینیڈا دیکھ لیں, آسٹریلیا, ود ان اے ایئر ان کو انویٹیشن مل جاتی ہے. کیا؟ اور وہ جو لوگ فارماسسٹ ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. مطلب پروفیشن کی ویلیو ہے, وہ دنیا بھر میں ہے, بالکل ہے. جی. اور دے آر ارننگ $80 پر آور. ایسا نہیں کہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اویئرنیس نہیں ہے اور ایک ریزسٹنس ہے. اب یہ جو آپ شو دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک کوشش ہے کہ اویئرنیس کی پبلک جان سکے کہ کیا پرابلمس ہیں اور کیا وجوہات ہیں. اصل میں یہ کانسیپٹ بڑا غلط ہے کہ فارماسسٹ جو ہے وہ فزیشین کا رول پلے کر رہا ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. فزیشین کا اپنا رول ہے, فارماسسٹ کا اپنا رول ہے. آئی تھنک یہ دونوں رول بڑے امپورٹنٹ ہیں کسی بھی مریض کی صحت کے لیے. ہمیں اپنا رول ادا کرنے دیجیے, اور ہم چاہتے ہیں فزیشین کی ہیلپ کریں, نہ کہ اس کے رول میں. بھائی میں کیوں چاہوں گا, دیکھیں میں سرجن تو ہوں نہیں تو میں سرجری نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے پڑھا بھی نہیں ہے. میں لائر کی ڈگری میں نے نہیں لی ہے تو میں جسٹس بھی نہیں پڑھ سکتا, اور میں نے فارمیسی کی ڈگری لی ہے تو میں فارمیسسٹ بنوں گا. ناظرین, آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا, دیر از اے پل فار ایوری ایل. ہر مرض کی ایک دوا ہوتی ہے. لیکن یہ بہت سوالات اٹھتے ہیں کہ واقعی مرض کی دوا کتنی ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, پھر آپ کے پاس آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کا سوال کیا ہے. شکریہ.